السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 44 سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 اور 88 87 اور 88 آیت نمبر ہیں۔ آج کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیلیوں پر کچھ انعامات اور احسانات کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ فرمائیں گے اور پھر ان کی طرف سے ان انعامات کے بدلے میں جو ناشکری اور نافرمانی کی گئی ان کا تذکرہ ہوگا۔ چونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سورۃ البقرہ کے لاسٹ تک اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا یہی تذکرہ فرمائیں گے، ان کو مکمل ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر تفصیلی طور پر بیان فرمائیں گے۔ تو آج کی ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے ایک تو بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب عطا کی۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پے ان کے اوپر انبیاء کو بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آگے پھیلانے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے ہم نے بہت سے انبیاء کو بنی اسرائیل میں بھیجا، جن میں سے بہت سے مشہور انبیاء جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی اسحاق علیہ السلام نبی تھے۔ اس کے بعد یوشع ابن نون کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ۔ تو اسے بہت سے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پے در پہ بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ پھر اس کے بعد لاسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، ان کا معجزہ تھا، اور اگر کسی کو کوڑ کا مرض ہوتا تھا اس کو شفا ہو جاتی تھی۔ اسی طریقے سے اگر مٹی سے کوئی پرندہ وغیرہ بنا کے اس میں پھونک مارا کرتے تھے، وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا آخری نبی بنا کر بھیجا، ان کو کتاب بھی عطا کی اور ان کو بہت سے معجزات سے بھی نوازا۔ تو اللہ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آتا بنی اسرائیلیوں کے پاس، اور اگر وہ ان کو کوئی حکم دیتا، تو اگر یہ حکم ان کی من پسند کا نہ ہوتا، مطلب ان کا جو من پسند حکم ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ان کی پسند سے ہٹ کر کوئی حکم ہوتا جو یہ پسند نہ کرتے، تو یہ کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک فریق کیا کرتا تھا، نبی کو جھٹلا دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو کیا کرتے تھے، جھٹلا دیتے کہ نہیں بھئی ہم نہیں مانتے اس حکم کو، اور ان میں سے کچھ لوگ کیا کرتے تھے، اس نبی کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ روایات کے اندر بہت سے انبیاء کا ذکر آتا ہے، زکریا علیہ السلام جیسے ہو گئے، ان کو شہید کیا، اور دیگر بہت سے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب یہاں پہ پہلے احسان بتلایا کہ ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا کہ بہت سے انبیاء کو آپ کے درمیان بھیجا، ان کو کتاب عطا کی، ان کو معجزات عطا کیے۔ اب انبیاء کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو درست راہ دکھانے کے لیے، اللہ کے پیغامات بتلانے کے لیے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس نبی کی بات کو مانیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، من پسند باتیں تو مان لیتے تھے، لیکن جو ان کی پسند کی بات نہ ہوتی تو ان میں سے کچھ لوگ کیا کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے، کچھ لوگ زیادہ سرکش تھے، وہ کیا کرتے تھے، نبی کو شہید کر دیتے تھے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ یہود کیا کہتے ہیں، یہ بنی اسرائیلی یہود کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف کے اندر ہے، یعنی کہ پردے کے اندر ہے، بند ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جو تم ہمارے لیے تبلیغ کر رہے ہو، ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہو، تو اسلام کی ہم دعوت قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے دل کیا ہیں، پردوں کے اندر ہیں۔ ٹھیک ہے، غلاف کے اندر ہمارے دل بند ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جیسے کہ کسی چیز کو کپڑے کے اندر بند کر دیا جائے تو باہر کا کوئی اثر اس چیز کے اوپر نہیں پڑتا، کوئی مٹی، دھول، اس طریقے کی کوئی چیز اس چیز پر اثر انداز نہیں ہوتی جو غلاف کے اندر ہو۔ تو یہ کہتے تھے ہمارے دل کے اوپر بھی غلاف ہے، ہمارے پاس اللہ کے احکامات ہیں، ہمارے پاس تورات ہے، تو جو بیرونی تم ہمارے اوپر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہو، وہ دعوت و تبلیغ ہمارے دل پہ اثر نہیں کرنے والی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل غلاف کے اندر بند نہیں ہے، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ ٹھیک ہے، ان کو کفر کی وجہ سے، اور ان میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، باقی کوئی یہودی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ یہ آج کی آیت کا خلاصہ تھا۔
تفسیر تھی، ترجمہ کر لیتے ہیں اور زیادہ آپ کے اوپر وضاحت ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ہم نے عطا کی، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب عطا کی، تورات نامی کتاب اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ وَقَفَّيْنَا، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے پے در پہ بھیجے، من بعدہ، اس کے بعد، بالرسل، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا۔ وَآتَيْنَا، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے عطا کی، ہم نے دیا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو البینات، کھلی نشانی، اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے، بینات سے ہم معجزات مراد ہیں کہ کھلی نشانی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس سے مراد یہاں پر حضرت جبرائیل امین ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم اس طرح سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے والد نہیں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل جب ان کی والدہ حاملہ تھی تو ان کی نانی نے یہ منت مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو ہم اس کو وقف کر دیں گے اللہ کی خدمت کے لیے، یعنی کہ اس کو بیت المقدس کے لیے ہم وقف کر دیں گے، وہ بیت المقدس میں ہی رہے گا اور صرف دین کا کام کرے گا۔ تو لیکن اتنے میں بیٹی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ لڑکے سے زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے تمام عالم کی عورتوں سے زیادہ پاکیزہ حضرت مریم علیہ السلام کو بنایا۔ تو مریم علیہ السلام کا پھر ایک بیٹا ہوا بغیر باپ کے، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، جن کا نام عیسیٰ تھا، یہ اللہ کے نبی بنے۔ تو ایدناہ بروح القدس، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے روح القدس کے ذریعے کیا کی، تائید کی، اس کی مدد کی۔ افکلما، اللہ یہاں سب ان کی نافرمانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ افکلما، کیا پھر جب جاءکم تمہارے پاس آئے، رسول، کوئی رسول، بما، اس کے ساتھ ہو، لا تہوا انفسکم، یعنی جو رسول تمہارے پاس لے کر آتا ہے جو تم نہیں چاہتے، لا تہوا، جو تم پسند نہیں کرتے، تمہارے نفس، انفسکم، تمہارے نفس سے پسند نہیں کرتے، استکبرتم، تو تم کیا کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تم تکبر کرتے ہو۔ فریقاً، سو ایک گروہ کیا کرتا ہے، کذبتم، اسے جھٹلا دیتا ہے، وہ فریقاً، اور ایک گروہ کیا کرتا ہے، تقتلون، ایک فریق کیا کرتا ہے، قتل کر دیتا ہے نبی کو۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، افکلما جاءکم رسول، کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے، بما لا تہوا انفسکم، یعنی تمہارے پاس جب کوئی رسول کوئی چیز لے کر آئے تو جب تم لا تہوا، تم نہیں پسند کرتے اس چیز کو، تمہارے نفس اس چیز کو پسند نہیں کرتے، استکبرتم، تم کیا کرتے ہو، تکبر کرتے ہو۔ فریقاً، ایک فریق اس میں سے کیا کرتا ہے، کذبتم، نبی کی اس بات کو جھٹلا دیتا ہے، وہ فریقاً تقتلون، اور ایک فریق کیا کام کرتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اللہ فرماتے ہیں یہ یہود کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دل کیا ہے، پردے کے اندر ہے، غلاف کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما تؤمنون، اللہ فرما رہے ہیں سو تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ تھی آج کی آیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔